السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ ناظرین، آج اس ولاگ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں نے عید کے بعد اپلائی کرنا ہے تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ ابھی سے اپنے بینک اسٹیٹمنٹ کو مینٹین رکھنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بزنس کوئی بھی ہو اس کو رجسٹر کرو اور اپنے 2 سال کے ریٹرنز بنا لو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بھی ڈاکومنٹس ہے وہ تیار کرو تاکہ عید کے فوراً بعد ہم لوگ اپوائنٹمنٹ لے لیں اور آپ لوگوں کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ ایک جو سردی کا جو لہر تھا پورے یورپ میں، اور جو ویزا کا ایک ٹیمپریچر تھا وہ بالکل بھی لو تھا، یعنی جو لوگ اپلائی کر رہے تھے وہ باقاعدہ سلو پڑ رہے تھے، صرف اس لیے کہ جو ویزا ریشو تھا لوگوں کو لگ رہا تھا کم ہے۔ ریشو اس لیے کم ہے کہ جب پیچھے کتا آیا ہوا ہے، تو ریشو اس لیے کم ہے کہ سردیوں کی وجہ سے لوگ اتنا زیادہ ٹریول نہیں کرتے ہیں، خاص کر یورپ کے لوگ بھی، اور باقی امریکہ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، یہ سارے لوگ، صرف اور صرف پاکستان اور امریکہ کے لوگ یہ زیادہ تر نکلتے تھے، تو ان کے لیے ویزا ریشو مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ مناسب تھا، اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کر گیا۔ باقی یہ کہ ابھی بھی اگر آپ لوگوں نے اگر اپلائی کرنا ہے شینجن ویزا کے لیے، شینجن سے مراد یہ ہے کہ خاص کر آج کل اٹلی اور دوسرے نمبر پہ اسپین، یہ 2 کنٹریز جو ہے ایسے کنٹری ہے کہ ان لوگوں نے پاکستانیوں کے لیے ویزا دینا شروع کر دیا ہے، اور اچھا خاصا یہ لوگ ویزا دے رہے ہیں، اور ویزا کے حوالے سے 2 کنٹری ہے، اور باقی جو ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بھی اسپین کسی ملک سے کم نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ پرتگال آتا ہے، دوسرے نمبر پہ اسپین آتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے کسی نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے کہ بھئی میں نے اب پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش میں نہیں رہنا ہے، میں نے اب نکلنا ہے یورپ کی طرف، تو وہ لوگ کوشش کریں کہ اسپین اور پرتگال کے لیے اپلائی کریں، اور اسپین اور پرتگال کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے چیز ضرور دیکھنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بینک اسٹیٹمنٹ بنانی ہے، اور بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنا کوئی کاروبار، کوئی بزنس رجسٹر ضرور کرنی ہے۔ بے شک آپ اس کو فریش رجسٹر کریں یا جو بھی کریں، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ چیز کبھی بھی نہیں دیکھنا اگر آپ کے پاس فریش پاسپورٹ ہے یا پھر آپ کا کوئی ٹریول ہسٹری ہے۔ دیکھو، یہ میٹر تو نہیں کرتی ہے کہ آپ کے پاس فریش پاسپورٹ ہے، بہرحال ہاں یہ میٹر ضرور کرتی ہے کہ آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہے، اس میں آپ کے چند پوائنٹس ضرور بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی شینجن جو کنٹری ہے اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی کنڈیشن نہیں، کسی نے نہیں لکھی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو آپ کو ہم ویزا نہیں دیں گے، یا آپ اپلائی کریں گے آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ یہ اگر کوئی کہتا بھی ہے، میں کہتا ہوں وہ صرف اور صرف جھوٹ بولتا ہے، اور صرف ایسے مطلب ایک افواہ پھیلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اگر جب یہ بات کرتا ہوں نا، میں اپنا ایکسپیرینس، پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں، میں باقی کلائنٹس کا بھی لگا رہا ہوں، لیکن میں کسی اور کا نام تو نہیں لوں گا یا کسی اور کا بتاؤں گا نہیں۔ اگر بتا بھی دوں آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، آپ لوگ کہیں گے یار یہ ایسے دوسروں کی باتیں کرتا ہے، اس نے پتہ نہیں کیسے اپلائی کیا، لیکن میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتا دوں، اگر کسی کو پھر بھی پوچھنا بھی چاہیں نا، اگر کوئی بندہ مجھ سے مل لیں یا جو ادھر آتا ہے، ایون کہ کئی کلائنٹ جو آتے ہیں یہاں پہ اسپین میں ان کو دکھاتا بھی ہوں اپنا پاسپورٹ کہ بھئی دیکھو یہ میرا پاسپورٹ ہے، فریش پاسپورٹ ہے۔ یعنی دبئی کا میں نے ایک وزٹ کیا تھا، لیکن اس کو میں اس میں نہیں لاتا ہوں ٹریول ہسٹری پہ، ٹھیک ہے؟ باقی یہ کہ آپ اس کو فریش پاسپورٹ ہی سمجھے، اور میرا بینک اسٹیٹمنٹ 12 لاکھ ہی تھا جب میں نے اپلائی کیا، تو مجھے ویزا مل سکتا ہے، تو بھائی آپ کو کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ آپ نے کیوں ہمت ہارنی ہے اور آپ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، کبھی کبھار قسمت کی بات ہوتی ہے، قسمت میری اچھی تھی، میرا ویزا لگ گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کا قسمت بھی خراب ہے، آپ بھی اپنا قسمت آزما سکتے ہو، آپ بھی کوئی اچھا کنسلٹنٹ ہائر کر سکتے ہو، ایسا کنسلٹنٹ جو آپ کے کام کو ہون کر سکیں، آپ کو ٹائم دے سکیں اور اس کے اوپر محنت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے بندہ کہ جو خود بھی پاکستان سے، لاہور سے، کراچی سے نکلا بھی نہ ہو، وہ کہے کہ بھئی میں آپ کا ویزا لگا کے دے دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، وہ تو صرف پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ ہوائی باتیں ہیں۔ لیکن میں جو باتیں کر رہا ہوں میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، میں خود اس وقت یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ ہر کنٹری کا بھی میں آپ کو کور لیٹر بنا سکتا ہوں، ٹریول پلان بنا کے آپ کو دے سکتا ہوں، یعنی میرے لیے اتنا بڑا مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ تو اپوائنٹمنٹ بھی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی ایک کلائنٹ نے مجھے رابطہ کیا، کہتا سر اپوائنٹمنٹ آج کل نہیں مل رہی ہے، میں ہنس رہا تھا، میں نے کہا کس نے کہا نہیں مل رہی ہے؟ کہتا وہ ہر کسی سے بات کرو، کہتا 2 مہینہ، کوئی کہتا 3 مہینہ، کوئی کہتا 4 مہینہ۔
تو میں نے کہا بھائی ایسا کوئی سین نہیں ہے، 2-3-4 مہینہ والا سین نہیں ہے، میں آپ کو 2-3 دن میں، زیادہ سے زیادہ اگر ٹائم لگے 1 ہفتہ لگ سکتا ہے، تو ہفتے سے زیادہ بالکل بھی نہیں لگ سکتا، اپائنٹمنٹ آپ کو مل سکتی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو کام آپ نے کرنی ہے اس کی فکر کرو، جو کام ہماری کنسلٹنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اس کی آپ لوگ فکر نہ کریں کہ اپائنٹمنٹ ملے گی نہیں ملے گی۔ جب آپ کسی کو کنسلٹنٹ ہائر کریں گے تو یہ اپائنٹمنٹ لینا اس کا کام ہوتا ہے، اس کا اپنی ٹینشن نہیں لینی ہوتی ہے۔ تو یعنی میں بات کو تھوڑا شارٹ کر لیتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس سے یہ ہوتی ہے کہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں گے آپ لوگوں کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کنسلٹنسی چاہیے تو آپ مجھ سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ڈاکومنٹیشن سے، میرے فائل سے، میرے باقی چیزوں سے اگر مطمئن نہیں ہوئے ہیں تو آپ بے شک کنسلٹنسی نہ لے لیں۔ بہرحال یہ اگر کسی اور سے بھی لینی ہے ایسے بندے سے لے لیں کہ جو آپ کو مطمئن کر سکیں، آپ کو جو کام کر کے دے دیں نا، آپ اس کو پہلے دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو جائیں کہ ہاں واقعی اس نے کام صحیح کیا ہے، اس نے محنت کیا ہے، اس نے ایفرٹ لگایا ہے۔ اگر آپ کو لگا کہ اس نے نہیں کیا، اس نے اوپر سے جان چھڑایا ہے، تو پھر آپ کبھی بھی اس سے کام نہ کریں۔ بے شک آپ نے اس کو پیسے بھی دیے ہیں نا، تب بھی آپ اس کے لیے نہ ہی جائیں آگے ڈاکومنٹیشن کے لیے، اپنا فائل سبمٹ ہی نہ کریں جب تک آپ کو مطمئن نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہیں اور کیس کرواتے ہیں، پھر ان کو اچانک میری ویڈیوز ملتے ہیں، کہتا سر آپ نے بہت اچھی باتیں کی، ہماری آپ کی باتیں پسند آ گئی ہے وہ۔ میں نے کہا دیکھو اگر باتیں پسند بھی آ گئے تو اب آپ میرے پاس نہ آئیں، کیوں؟ آپ نے کنسلٹنسی لی ہوئی ہے، آپ نے ڈاکومنٹیشن کی ہوئی ہے، آپ نے پیپر جمع کی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ میں تو کچھ نہیں دے سکتا ہوں، نہ کچھ کر سکتا ہوں، نہ میرا کوئی ایمبیسیڈر سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی میرے رشتہ دار ہے وہ۔ بس آپ نے جمع کیا، بسم اللہ کرو۔ آپ مجھ سے اگر کام کرواتے تو پھر میں ضرور آپ کو پہلے سے ہی مطمئن کر لیتا کہ آپ کو کبھی ضرورت بھی نہ پڑتا کہ آپ کسی اور کی طرف جائیں۔ تو تھینک یو سو مچ ناظرین، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔